اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیگر حیوانات پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور یہ فضیلت کئی خوبیوں کی بنا پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی۔ مثلا انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، انسان بولتا ہے، دیگر حیوان بات نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اللہ نے انسان کو موزوں قد و قامت عطا فرمایا، جو انسان کو جسم اور ہاتھ پاؤں عطا فرمائے ایسے اور حیوانوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو عقل عطا فرمائی، اور اسی کا اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عقل و حکمت کی دولت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے یہ حکمت کی دولت دے دی گئی تو گویا اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، وہ جب بہت زیادہ بھلائی اسے عطا کر دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل مند، صاحب عقل ہی نصیحت قبول کرتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو عقل انسان کو اللہ نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے، اور عقل مند انسان وہی ہے جو اس عقل سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، تو عقل مند انسان وہ ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا اس کی عبادت کی صورت میں کرتا ہے۔ عقل مند حقیقت میں وہ ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا اس کی عبادت کر کے کرتا ہے، اور اگر کہیں غفلت ہو جائے تو وہ انسان اپنا خود محاسبہ کرتا ہے اسی عقل کے ذریعے اور اپنے آپ کو درست راستے پر لے آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو عقل عطا فرمائی ہے اسے عقل کل عطا نہیں فرما دی، بلکہ اس کی عقل کو بھی رہبر اور رہنما اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ایسے تو ہر انسان سمجھ سکتا تھا کہ جو میرے ذہن میں آیا، جو میری عقل کہتی ہے وہی بہتر ہے اور وہی درست ہے، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کہتے بھی ہیں جو ان کے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ بلکہ آج تو فتنوں کا دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بہت زیادہ فتنے یہاں پر پھیل چکے ہیں۔ آج تو قرآن کریم کی واضح جو نصوص ہیں، جو حدیثیں ہیں، بکثرت ایسی حدیثیں موجود ہیں جن کے بارے میں ایسے بہت سارے دانشور ہمیں ملتے ہیں جو اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے نظر آتے ہیں، اور یوں ہی کسی آیت پر اعتراض کر دیا، کسی حدیث پر اعتراض کر دیا، جو بات ان کی عقل میں نہ آئی، جو ان کو سمجھ میں نہ آئی، کہہ دیا کہ یہ تو بات ہی درست نہیں ہے، یہ تو بات ایسے نہیں ایسے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کی جو عقل ہے اسے یوں ہی جو ہے وہ گمراہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے اس کی ہدایت کا، اس کی رہبری اور رہنمائی کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ اللہ نے اپنے پاک نبیوں کو بھیجا جو عقل اور حکمت میں دیگر لوگوں سے بہتر تھے، جن کو اللہ نے زیادہ حکمت عطا فرمائی، زیادہ عقل عطا فرمائی، اور پھر انہیں دنیا میں بھیجا کہ جائیے اور جا کر جو آپ کے امت ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کی جا کر رہبری اور رہنمائی فرمائیے تاکہ وہ گمراہ نہ ہو جائیں بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والے ہو جائیں۔ پھر ساتھ اللہ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ اللہ نے کتابیں بھی نازل فرمائیں، وہ بھی ہماری عقل کو جو ہے وہ رہنمائی کے لیے ہیں، ہماری عقل کو درست راستے پر چلانے کے لیے ہیں، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم بالائے کرم فرمایا۔ تو جیسا میں نے عرض کیا کہ عقل مند انسان وہی ہے جو اس عقل سے
درست کام لیتا ہے اور اس عقل کے ذریعے اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلاتا ہے۔ آج وقت جس تیزی سے گزر رہا ہے اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ سال آتا ہے اور سال ختم ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ وقت اتنی تیزی سے کیسے گزر رہا ہے۔ 2 دن بعد نئے سال کا آغاز ہو جائے گا۔ 2024 عیسوی شمسی اعتبار سے یہ سارے جو مہینے ہیں یہ سارے اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ صرف قمری کیلنڈر یا ہجری سال ہی اللہ تعالیٰ کا نہیں، شمسی سال بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اور عیسوی اعتبار سے جو تقویم ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگرچہ ہماری عبادات کا زیادہ تعلق جو ہے وہ قمری کیلنڈر کے ساتھ ہے کہ مہینوں کا آنا جانا اور مخصوص ایام کی جو اطلاع ہے وہ ہمیں اسی سے ملتی ہے، لیکن سورج کے ساتھ بھی ہماری عبادات کا تعلق ہے۔ نمازوں کے اوقات کا تعلق جو ہے وہ دن کے وقت سورج کے اعتبار سے ہی ہے کہ سورج کے کم بیش ہونے سے ہم نمازوں کے اوقات کا پتہ چلاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ معاملہ ہے، اس میں زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی کسی چیز کو غیر اسلامی کہہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سارے دن، سارے ایام، ساری راتیں، سارے مہینے، سارے سال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ تو جو سال شمسی سال ہے اس کا آغاز نو ہونا جا رہا ہے۔ 2024 2 دن بعد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کیا، ہم حال میں کیا کر رہے ہیں، اور ہمارا مستقبل کا لایا عمل کیا ہے۔ اللہ نے عقل اسی لیے دی ہے کہ ہم سوچیں سمجھیں۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بار بار کبھی افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، متفکرین، اس طرح بہت ساری آیات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی، تدبر و تفکر کرنے کی، عقل مندوں کی بات فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کئی یعنی مقامات پر ذکر ہے کہ عقل مند ہی ہیں جو اللہ کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اسی لیے عطا فرمائی تاکہ ہم اپنا جائزہ لیتے رہیں، اور بہتر انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے معاملات کا جائزہ لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم میں سے ہر نفس کو، ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک ہمارا آج ہے، آج سے مراد یہ وقت حاضر جو دنیا ہے، اور ایک ہمارا کل ہے، اور اس کل سے مراد ہمارا آخرت کا دن ہے، قیامت کا دن ہے، یا ہماری اگلی جو زندگی ہے اس زندگی کے بعد۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کو، ہر نفس کو، ہر ذی روح کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے اپنے آنے والے کل کے لیے کون سا عمل کیا ہے، کیا کام اس نے کر کے آگے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ہر اس کام سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ تو حضرات ذیبکار، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محاسبے کا حکم دیا کہ ہم اپنا خود حساب لگائیں۔ ایک تو ہے کہ ہم عمل کرتے جا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ادھورا کر رہے ہیں، مکمل کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں، لیکن دوسرا ہے کہ ہم ان کا جائزہ بھی لیں۔ آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جو لوگ کاروبار کرتے ہیں، کوئی فیکٹری چلاتا ہے، کوئی کسی مل کو چلا رہا ہے، کوئی کسی اور کاروباری ادارے کو چلاتا ہے، آج حکومتیں چلتی ہیں، حکومتوں کا نظام چلتا ہے، کاروبار چلتے ہیں حکومتوں کے۔ ان ساری چیزوں کا ایک سال کے بعد آڈٹ ہوتا ہے، جائزہ لیا جاتا ہے، یا جو لفظ پہلے استعمال کیا کہ محاسبہ کیا جاتا ہے، خود احتسابی ہوتی ہے۔
ماہرین کو بٹھایا جاتا ہے کہ جائزہ لیا جائے کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا ہے، ہمارے ٹارگٹ کیا تھے، ہم نے کرنا کیا تھا، آیا ہم نے اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں یا نہیں کیے، ہم نے ان اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے یا نہیں جو ہم نے سال کے آغاز میں طے کیے تھے۔ مثلا کوئی بھی انسان ہے، وہ سفر کرتا ہے تو وہ طے کرتا ہے کہ میں نے یہاں سے لے کر وہاں تک سفر کرنا ہے، تو پھر اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے کیا یہ سفر بھی کر بھی لیا ہے یا نہیں، یا میں نے جتنا سفر طے کیا ہے کیا میں نے درست سمت میں طے کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جانا اس نے ساہیوال ہو اور بیٹھ وہ لاہور کی گاڑی میں جائے تو وہ منزل پہ نہیں پہنچے گا، اگر تو وہ تھوڑی دور جا کر اپنا جائزہ لے لے گا، اپنا محاسبہ کر لے گا، اپنے آپ کو چیک کر لے گا کہ میں درست سمت میں گامزن ہوں، تو پھر تو وہ ہو سکتا ہے وہاں سے وہ واپس پلٹے اور درست سمت کی طرف چل پڑے۔ لیکن اگر وہ اپنا جائزہ نہیں لے گا تو پھر وہ جو اس کی منزل تھی وہاں نہیں پہنچ سکے گا، وہ کہیں اور پہنچ جائے گا۔ تو حضرات ذی وقار، بات کو سمجھانے کے لیے میں مثالوں کے ذریعے عرض کر رہا ہوں کہ ہم جو ہے وہ اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کا، اپنے عملوں کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں جانا کس طرف تھا۔ دنیا کا نظام اسی طرح چلتا ہے کہ لوگ اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا حکم دیا کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہم آنے والے کل کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں، کیا وہاں پر بھیجنے کی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے پاس کون سا سٹاک ہے جو ہم آگے بھیجیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ اور پھر آگے چل کے فرماتے ہیں کہ وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، اس بڑی پیشی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ بڑی پیشی، قیامت کے دن کی پیشی، جو قاضیوں کے قاضی، بادشاہوں کے بادشاہ، رب العالمین کی بارگاہ کی پیشی ہے، وہ سب سے بڑی پیشی ہے، جہاں پر کسی کو آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی جو ہے وہ اس رب العالمین کی اجازت کے بغیر وہاں بیٹھ نہیں سکے گا، لوگ کھڑے ہوں گے اس رب کے سامنے۔ اس پیشی سے فرمایا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ تو کبھی ہم نے اس طرف جائزہ نہیں لیا۔ آج مختلف طریقے ہمارے اندر آ چکے ہیں دنوں کو منانے کے اور وقت کو گزارنے کے۔ آج کوئی نہ کوئی ہم کھیل تماشا، کوئی ہلا گلا اور لہو و لعب جسے کہتے ہیں وہ ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ کفار و مشرکین کا کلچر ہمارے اندر آ رہا ہے۔ آج چونکہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، تو چیزوں کو دیکھنا اور وہاں تک پہنچنا بڑا آسان ہو چکا ہے۔ پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا کہ فلاں ملک والے کیسے نئے سال کو مناتے ہیں یا گزرے سال کو مناتے ہیں، یا وہ فلاں موقع پر کیا کرتے ہیں، جو فلاں موقع پر کیا کرتے ہیں۔ آج بڑا آسان ہو گیا، آج ہمارے لیے ٹیلی ویژن پر دکھا دیا جاتا ہے، موبائلوں پر ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ فلاں جو موقع ہے فلاں ملک والے ایسے گزارتے ہیں، فلاں ملک والے ایسے گزارتے ہیں۔ تو پھر ہمارے بھی نوجوان اگرچہ کلمہ گو ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے اپنا رول ماڈل ہی ان بے حیاؤں کو بنا رکھا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے لوگ بھی اسی طرف جو ہے وہ لڑکتے چلے جاتے ہیں اور اسی ڈگر پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اسی سے ہماری عزتوں میں اضافہ ہوگا اور اسی سے ہمارے لیے کوئی پتہ نہیں خیر کا پیغام یہاں سے نکلے گا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر اسی طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے غیر ممالک میں غیر مسلم لوگ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، کوئی کھیل تماشے، کوئی شراب نوشی کرتا ہے، کوئی فحاشی و عریانی کی محفلیں سجاتا ہے، کوئی اس طرح کے اور دیگر برائی کے کام کرتا ہے، تو وہ اس میں بڑا خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نئے سال کا استقبال کر لیا۔ تو آج دیکھا دیکھی
ہمارے ہاں بھی شہروں میں، بڑے بڑے شہروں میں تو زیادہ یہ چیز ہو چکی ہے، اور یہ چھوٹے شہروں میں بھی آہستہ آہستہ یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ لوگ آتش بازی اور اس طرح کے کھیل تماشے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی موٹر سائیکلوں لے کر جو ہے وہ سلنسر نکال کر سڑکوں پر آ گئے، اور کوئی ون ویلنگ والے معاملات شروع کر دیے جس سے حادثوں کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کا اسلام اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے برخلاف چیزیں ہیں، اس کے برعکس چیزیں ہیں۔ ہمارا اسلام تو ہمیں محاسبے کا حکم دیتا ہے۔ ہم ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ خوشی نہ جانے کس بات کی لوگ مناتے ہیں کہ پتہ نہیں زندگی کا ایک سال بڑھ گیا۔ سال تو بڑا نہیں ہے، بلکہ جو لمحہ گزر رہا ہے وہ ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ اب جو سال گزر گیا وہ ہماری زندگی کا کم ہو گیا ہے، وہ بڑا نہیں ہے، اور جو رہ گیا ہے وہ تھوڑا رہ گیا ہے۔ لیکن اس بارے میں ہم سوچنے کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اور ہم اسی ثقافت کو، اسی کلچر کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ لہو و لعب کا ہوتا ہے، برائی کا راستہ ہوتا ہے۔ تو عزیزو، بھائیو، دوستو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اسلام ہمیں خود احتسابی کا درس دیتا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب رات پڑتی تو آپ بستر پر لیٹتے تو اس وقت اپنا جائزہ لیتے تھے سارے دن کا، کہ میں نے اپنا سارا دن کن کاموں میں گزارا ہے۔ ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے کے 2 دن برابر ہو جائیں وہ خسارے میں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک دن بھی اس نے اتنی ہی نیکیاں کی تھیں اور دوسرے دن بھی اتنی ہی نیکیاں کی ہیں تو وہ خسارے میں ہے۔ اسے چاہیے تو اس سے بڑھ کر کوئی اچھا کام کرتا، بہتری کی طرف جاتا۔ تو جس کے 2 دن برابر ہو جائیں وہ خسارے میں ہے، تو جو نیکی کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کر لے وہ کتنے بڑے خسارے میں ہوگا۔ یہ ہے ہم نے سوچنا، اس طرف ہم نے توجہ کرنی ہے، اور یہ ہے خود احتسابی کہ ہم خود بخود سوچیں۔ آپ اپنے ہر عمل کے بارے میں دوسروں سے فتویٰ نہیں لے سکتے۔ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اچھائی اور برائی کے بارے میں بتائیے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ اس پر جب غور کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں ضمیر عطا فرمایا ہے، اور بندہ مومن کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ اسے اچھے اور برے کام کے بارے میں بتا دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی برائی کا ذکر ہوا تو حضور نے فرمایا کہ دا ما یریبک الی ما لا یریبک، فرمایا اس چیز کو چھوڑ دے جو تجھے شک میں مبتلا کرتی ہے، اس چیز کی طرف جو تجھے شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ مثلا ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ نہیں، پتہ نہیں یہ درست ہے کہ نہیں، تو فرمایا یہ تجھے شک میں مبتلا کرتا ہے، اس کام کو چھوڑ دے اور وہ کام کر جو تجھے شک میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہم نے اپنا محاسبہ خود کرنا ہے، اپنا جائزہ خود لینا ہے۔ ہمارا ظاہر تو لوگوں کے سامنے اچھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے باطن کو اللہ جانتا ہے، ہماری تنہائیوں کو اللہ جانتا ہے۔ ہر ایک انسان کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کو خاص ٹارگٹ نہیں کر رہا، اپنے آپ کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ ہم سب گناہ گار لوگ ہیں، اس لیے ہم اپنے آپ کو بہتر جانتے ہیں دوسروں کی نسبت کہ وہ ہمیں جانیں۔ تو اپنے اعمال کا جائزہ بھی ہم خود لیں گے۔ تو سال نو ہے، سال ایک ختم ہو رہا ہے، دوسرا سال آ رہا ہے، تو ہم نے پچھلے سال کا جائزہ لیں کہ ہم نے اس سال میں کون سا اچھا کام کیا ہے۔ کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے کرنے کی توفیق بخشی ہے، ہمیں نیکی کی اللہ نے ہمت دی، توفیق دی۔ اور اگر ہمارا برائیوں میں گزرا، ہم نے نمازیں چھوڑی ہیں، ہم نے روزے چھوڑے ہیں، ہم نے خیر خائی چھوڑی ہے، ہم نے ہمسایوں سے اچھا سلوک نہیں کیا، ہم نے جو ہے وہ مسافر کے ساتھ نیکی نہیں کی، ہم نے یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کے ساتھ ہم نے اچھا رویہ اختیار نہیں کیا، تو پھر جائزہ لیں اپنے معاملات کا
اور سوچیں کہ ہم نے جو کام پہلے برے کر لیے ہیں ہم نے ان کو آئندہ سال میں نہیں دہرانا، ہم نے ان کو اختیار نہیں کرنا، بلکہ ہم نے ان کو چھوڑ دینا ہے، ان پر ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ ہے سال نو کا استقبال، اور سال جو ہمارا ختم ہونے والا سال ہے اس کو الوداع کہنے کا طریقہ جو کہ بہتر ہے۔ اور ویسے بھی انجام جو ہوتا ہے وہ آخر کے اعتبار سے ہوتا ہے، جو بھی یعنی ہمارا آخری عمل ہوگا وہ بہتر ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ جب فرض نماز پڑھ لیتے تو آپ ایک دعا کیا کرتے تھے، اور یہ تعلیم امت کے لیے تھا۔ حضور فرمایا کرتے، اللہ سے عرض کرتے کہ الہ العالمین میری آخری عمر کو پہلی عمر سے بہتر کر دے، یعنی پہلے جو عمل تھے ان سے اچھے عمل مجھے آخری عمر میں عطا فرما۔ تو بندے کا انجام آخری عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک انسان ساری عمر نیکیاں کرتا رہا اور جب آخری وقت آیا تو اس وقت معاذ اللہ کوئی کفر بول کر دنیا سے چلا گیا تو وہ اس کا انجام اسی آخری قول کے اعتبار سے ہوگا۔ اسی طرح کوئی انسان ساری عمر کفر و شرک میں مبتلا رہا، گناہوں میں مبتلا رہا، لیکن آخری وقت میں اللہ نے اسے توفیق بخشی، کلمہ پڑھا، اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کی اور اس حال میں دنیا سے چلا گیا، تو وہ اب کافروں میں نہیں شمار ہوگا بلکہ اللہ کے نیک بندوں میں اس کو شمار کیا جائے گا اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو بندے کا جو انجام ہے وہ آخری عمل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو سال کا بھی آخری وقت آتا ہے، پھر اگلے سال کا بھی شروع کا وقت بھی آتا ہے، تو لوگ اسی وقت جشن اور اس طرح کی لہو و لعب اور برائی کرتے ہیں۔ تو آپ ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس وقت ایسا کوئی کام نہیں کرنا، بلکہ اگر ہمیں وہ توفیق ہو کہ ہم نے اس وقت کوئی کام کرنا ہے تو آپ نیکی کا کام کریں، آپ درود و سلام پڑھنا شروع کریں کہ سال کے آخری لمحوں میں بھی آپ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور اگلا سال شروع ہوا تو اس وقت بھی آپ درود و سلام ہی پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ کا عمل جو ہے وہ بہتر لکھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ یقیناً اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کرنے اور اس کے مطابق پھر درست عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔